الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً وظائف وغیرہ بتاتے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ تمام ویورز کے لیے بہت ہی پیارا سا وظیفہ آپ کے بچوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، اور یہ وظیفہ کس کے لیے ہے یہ آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ جو لوگ بچوں کی شرارتوں سے تنگ ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، بیمار رہتے ہیں، یا کسی نہ کسی پریشانی میں بچے مبتلا ہیں، اور یا پھر والدین کو تنگ کرتے ہیں، یا بچے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا پھر بری صحبت کا شکار ہیں، یا پھر برے دوستوں سے ان کی دوستی لگ چکی ہے، اسی طرح سے جس طرح کی بھی وہ بچوں کے اندر کوئی بھی بیماری پائی جا رہی ہے، یا پھر کوئی بھی شرارتیں، یا پھر کوئی بھی بری صحبت ہے، ان تمام کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور مجرب سا وظیفہ لے کر حاضر ہیں، پاورفل وظیفہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور رب تعالیٰ کی پاک کتاب اور لاریب کتاب قرآن پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ وظیفہ بھی قرآن پاک سے ہی ہے۔ اور جب ہمارا بھروسہ، جب ہمارا اعتماد، جب ہمارا یقین کامل ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وظیفہ جو ہے یہ اثر رکھے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ ہم نے صبح اور شام، انشاءاللہ آپ کو صبح اور شام کی تعریف بھی بتائیں گے، لیکن پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ وظیفہ کیا ہے۔ اب صبح اور شام کی تعریف بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ صبح اور شام دونوں ٹائم میں سورہ فاتحہ، جس کا دوسرا نام سورہ شفا، سورہ شافیہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اسی طرح سے قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، یعنی کہ سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت الناس، یہ 3 سورتیں یہ ہو گئی، تینوں کل، اور سورت فاتحہ۔ ان تینوں سورتوں کو ہم نے 3 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے درود پاک کے ساتھ۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورت الاخلاص، سورت فلق اور سورت الناس، یہ پڑھنے ہیں، اور ہر سورت کو پہلے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ صبح اور شام یہ پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بچوں میں آپ خود تبدیلی دیکھیں گے کہ بچے کس طرح سے فرما بردار ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح سے بری صحبت سے دور ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے شرارتوں سے باز آ رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان میں تبدیلی دیکھیں گے۔ اب صبح اور شام کی جو ہے ڈیفینیشن، جو تعریف ہے وہ سن لیں۔ صبح جو ہے آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب، یعنی کہ سورج کی پہلی کرن کے چمکنے سے پہلے پہلے یہ صبح کا وقت ہے، یعنی کہ آپ رات کے 12 سے 1 بجے کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ ہے طلوع آفتاب کی تعریف۔ اب جو ہے شام کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شام جو ہے وہ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، یعنی کہ آپ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی اسی ٹائم میں ہے۔ اس ٹائم میں پڑھ کر بچوں پر دم کریں، ڈیلی کا یہ معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا، بچے فرما بردار، بچوں کو جو بری نظر لگتی ہے اس سے بھی بچے رہیں گے،
اور بچوں میں جو شرارتیں اور اسی طرح سے بچے شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بچوں پر جادو وغیرہ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو قل شریف ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ اس لیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، تمام کی غیب سے مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔